بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اسلامی جنگوں کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی ہے۔ ہم قبلہ جناب مولانا سید فیاض محسن صاحب عابدی صاحب کی قبلہ میں حاضر ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ سے سرکار یہ گزارش کر رہے ہیں کہ آج کس حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں، اپنے ناظرین کی خدمت میں سلام و احترام۔ یہ سلسلہ کہاں رکا تھا جا کر کے؟ ہماری جس پڑاؤ پہ بھی گاڑی پہنچی رہی ہوگی، جی ہماری آج انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں یعنی غزوہ بدر الموعد، نام سب بڑے عجیب و غریب ہیں۔ جی ایک غزوہ بدر تھا، سب سے پہلا ایپیسوڈ وہ ہوا تھا، البتہ شاید سیکنڈ ایپیسوڈ رہا ہوگا جی، لیکن آج غزوہ بدر الموعد، ذرا سا ایک سملیرٹی، ایک مشابہت پائی جاتی ہے، انشاءاللہ اس کو پھر آگے بیان کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بہت خوب۔ تو اس جنگ کے حوالے سے پہلے میرا یہ سوال یہ تھا کہ ایک بدر ہم پہلے دیکھ چکے ہیں جو ہو چکی ہے، اس بدر میں یہ وہ کون سے سن میں تھی؟ وہ 2 ہجری میں ہوئی، اور یہ جو جنگ ہونے والی ہے، جو ہو چکی ہے، یہ 4 ہجری میں تذکرہ انشاءاللہ ہونے والا ہے، یہ 4 ہجری میں، یہ بیچ میں 2 سال کا گیپ ہے اس میں۔ یہ وہ جنگ بھی کفار مکہ سے تھی، مشرکین مکہ سے، اور یہ جنگ کس سے ہے؟ ظاہر سی بات ہے، یہ بھی کفار مکہ سے، مطلب بیچ میں یہودیوں سے بھی جنگ ہو چکی ہے۔ اگر اجازت ہو تو ایک اس غزوے کا، اس جنگ کی ایک آؤٹ لائن بتا دوں تاکہ ذہن میں رہے کیا ہے اس کا خلاصہ 2-3 جملوں میں۔ اصل میں 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی تھی، اور جو جنگ احد کے نتائج تھے سامنے تھے کہ بھائی ظاہری اعتبار سے مسلمانوں کی شکست ہوئی تھی، اور اس وقت جب یہ معاملہ ختم ہوا ہے جنگ احد کا، تو آپ کہہ سکتے ہیں اس بات کو کہ ایک طرح کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، یا اگر بہت جسارت کے ساتھ ہم اس بات کو کہیں تو شاید یہ کہیں کہ ابو سفیان نے چیلنج کیا تھا رسول اللہ کو کہ ایسا ہے کہ آج تو ہم جا رہے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے جیت گیا تھا، پیروز ہو گیا تھا، فتح نصیب ہوئی تھی اس کو کہ آج تو ہم جا رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ٹھیک 1 سال بعد بدر الصفرا، اب یہ کیوں بدر الصفرا ہے، کیا ہے، اس کے بارے میں بعد میں بتائیں گے، کہ فلاں جگہ کے اوپر آئیے گا، ہم اور آپ روبرو ہوں گے، وہاں پہ فیصلہ ہوگا پھر۔ یعنی ایک طرح کا چیلنج تھا، یا بہت ویسے احترام میں کہہ دیا، حالانکہ دل نہیں کرتا ہے لفظ ایگریمنٹ کے لیے، یہ اس خبیث کا چیلنج ہی تھا، کیونکہ اس نے آفر دیا تھا کہ 1 سال کے بعد آپ آئیے۔ خیر ہو گئی بات، یہ تو سب خوش ہم بہت زیادہ گارڈن ہوتے ہوئے مکے پلٹ گئے کہ اب تو ہم تو جیت گئے ہیں، اب ان کو بچا کے آئے۔ تو لیکن یہ جو 1 سال کی مدت بیچ میں ملی ہے، اس میں خود رسول اللہ نے اسے ایکسپٹ کیا، ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ بالکل آئیں گے، بھائی تم چیلنج کر رہے ہو، بالکل ہم آئیں گے۔ اب صاحب 1 سال کے بعد جو طے تھا، رسول اللہ تو اپنی فوج لے کر کے پہنچے، 1500 کا لشکر تیار کیا تھا، لے کر کے پہنچ گئے اس جگہ کے اوپر، اور ابو سفیان اینڈ ان کا لشکر پورا یہ ڈر کے مارے، خوف، وحشت زدہ، اور اتفاق سے خشک سالی بھی تھی ہی مکے میں، تو وہ اکال کا بہانہ بنا کے، خشک سالی کا بہانہ بنا کے چاہتا تھا کسی صورت سے جنگ نہ ہو، ٹل جائے، لیکن خیر وہ تو آیا نہیں، کچھ دور آنے کے بعد سے واپس چلا گیا تھا۔ رسول اللہ 8 دن اس جگہ کے اوپر جہاں کے لیے چیلنج تھا مستقر رہے اپنے لشکر کے ساتھ۔ 8 دن کے بعد مسلمانوں کا لشکر واپس لے کے چلے گئے تھے، اور چونکہ یہ جگہ جو تھی ایک بازار تھی، بہت اچھی بازار تھی، جو 8 دن کی بازار ہوا کرتی تھی۔ شب اول ذی قعدہ
سوری یعنی اول ذیقعدہ سے شروع ہوتی تھی اور 8 ذیقعدہ تک یہ بازار اپنی جگہ رہتی تھی. مختلف علاقوں سے لوگ سامان لے کے آتے تھے, اچھے بھاؤ اور قیمتیں یہاں ملا کرتی تھی. مسلمان بھی آئے تھے یہاں پہ. یہ البتہ نہ تیر چلا نہ تلوار, دشمن آیا ہی نہیں وہاں تک, مقابلہ ہی نہیں ہوا. تو رسول اللہ بالاخره فتح اور پیروزی کے ساتھ, کامیابی اس احساس کے ساتھ اور موسٹ ایکسٹرا بوسٹر لے کر کے, انرجی لے کر کے, کیا نہیں خود یہ رسول اللہ کے لیے نہیں بلکہ وہ مسلمان جو آئے تھے رسول اللہ کے ساتھ ان کے لیے ایکسٹرا بوسٹر تھا, یہ انرجی پیک تھا کہ لے کر کے وہاں سے گئے کہ نہیں تھا ہم تو کامیاب اور کامران ہیں. اچھا, یہ لفظ موعید جو اس میں لگا ہے یہ اس معنی میں ہے کہ یہاں پر ہمارا وعدہ ہے. جی, یہ جو بدر تو ایک ہو چکی, دوسری بات یہ موعد لگا کے بدر موعد کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وعدہ ہے اس جگہ پر. موعد وعدہ گاہ کو کہتے ہیں جس جنگ کا. البتہ اس جنگ کا صرف یہی ایک نام نہیں ہے, بدر الموعد ہی نہیں بلکہ مختلف نام ملتے ہیں. بدر الآخرہ یعنی دوسری بدر, بدر الثالثہ یہ تیسری, کیونکہ ایک بدر اور ہو چکی, اس کے پہلے بدر الصغرا بھی گزر چکی ہے. تو البتہ کچھ لوگوں نے اسے بدر الصغرا بھی کہا ہے, بدر الثالثہ, بدر الصغرا اور بدر الموعد, بدر الآخرہ, 4-5 نام ہیں. جبکہ خود ابو سفیان نے اس کو یہ کہنا چاہتا کہ بدر کبریٰ ہے. ہاں, اصل میں چونکہ وہ جو پہلے والی تھی بدر کبریٰ, اس میں انہیں ذلت و رسوائی نصیب ہوئی تھی. تو ابو سفیان اس ذلت و رسوائی کو لوگوں کے ذہن سے ڈیلیٹ کرنا, پاک کرنا, ریموو کرنا چاہ رہا تھا. اس لیے اس نے کہا کہ بدر الصفرا, اور صفرا اس میں ایک جنگہ ہے, نہیں جنگہ کا نام ہے. ہاں, وہ مکے اور مدینے کے درمیان ایک جنگہ ہے. البتہ مدینے سے بدر کے اعتبار سے اگر دیکھیے گا تو ہے وہی بدر کا ہی علاقہ ہے, وہ بہت وسیع علاقہ ہے لیکن ذرا سا پہلے پڑتا ہے. بدر کے علاقے میں ہی, مثال کے طور کے اوپر آپ ایک ڈسٹرکٹ ہے, ڈسٹرکٹ کا جو بارڈر ہوتا ہے وہاں بھی ایک شہر ہے, اور جہاں ڈسٹرکٹ کا اینڈ ہو رہا ہے وہاں بھی ایک شہر یا گاؤں ہے. ٹھیک ہے, مگر وہ اسی میں نام اسی میں, اس اعتبار سے یہ نزدیک تھا ذرا سا, تو اس کو بدر الصفرا بھی, یہ ابو سفیان کا ہی دیا ہوا نام ہے بدر الصفرا. اچھا, اس جنگ کو ایک نام ابو سفیان نے بھی دیا. بہت خوب. تو اس جنگ کو اتنے نام بھی دیے گئے ہیں, اور خود یہ کہنا آپ کا کہ بوسٹر تھا یہ. قرآن میں اس کا کہاں ذکر ہوا ہے کہ اچھا قرآن میں اس کا ذکر ہوا ہے کہ یہ بوسٹر تھا؟ نہیں, لفظ یعنی عنوان بوسٹر نہیں, لیکن ایک پاور جو اسلام میں, پاور کی بات جہاں تک ہے, یہ اس میں جو کچھ بھی یہاں ہو رہا ہے لشکر اسلام میں رسول اللہ کے کمانڈرشپ میں, یہ سب کچھ پروردگار عالم کے حکم سے ہو رہا ہے, اس کی تائید سے ہو رہا ہے, اس کی حمایت سے ہو رہا ہے. بہت بھوڑی سی مثال ہے, شاید آپ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ ہم کیمرے کے اوپر اور اس طرح کے پروگرام میں اس طرح کے الفاظ آپ یوز کرتے ہیں, لیکن کہاوت ہے. کہاوت میں جو ہے بہت زیادہ ادب کی رعایت نہیں ہوتی, تو بس نقل کرتے ہیں, برا لگے تو معاف کر دیجیے گا. کہتے ہیں اللہ مہربان تو اب آگے والا جملہ آپ کو سمجھ لیے. تو یہاں پہ یہ جو لشکر اسلام ہے یہ سب کے سب متقی پرہیزگار ایک دم علیہ السلام نہیں ہے. کوئی پیسے کے لیے آ رہا ہے, کوئی کسی دوسرے مقصد کے تحت آ رہا ہے, کوئی تماشا دیکھنے کے لیے آتا ہے, کوئی کسی کام کے لیے کہ میں ہے مجبوری ہے تو چلنا ہی چلنا ہے. کچھ ہیں جو واقعاً علیہ السلام گریڈ کے ہیں. سمجھا. تو اب جو مختلف فکروں کے لوگ ہیں, مختلف خواہشات اور مختلف چیزیں اپنے ذہن میں اپنا جب لوگ لے کر کے آئے ہیں, اور جب اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے, پروردگار عالم حمایت کرتا ہے, بغیر جنگ لڑے آدمی فتح اور کامیابی کے ساتھ واپس جاتا ہے. اس بات کو میں ابھی یہی کہہ دوں بوسٹر کے لیے کہ بھائی یہ لوگ آئے تھے, لیکن اس کا میں یہ نہ کہیے گا کہ قرآن میں نہیں, یہ چیزیں موجود ہیں, تاریخ میں موجود ہیں کہ یہ آئے تھے جنگ کرنے کے لیے. رسول اللہ نے تو لشکر جو 1500 کا لشکر آیا ہے, تو یہ 1500 کا لشکر جس طرح سے اپنے ساتھ تلوار شمشیر اور دوسرے نیزے لے کر کے آئے, دوسری چیزیں لے کے آئے, ہر آدمی اپنے ساتھ فروش کرنے کے لیے, بیچنے کے لیے سامان بھی لے کر کے آیا تھا, کیونکہ یہ بہت بڑی مارکیٹ تھی سیل کرنے کے لیے. اور نتیجہ کیا ہوا, وہ سب تو آئے نہیں کہ جنگ لڑائی ہوتی. اچھا, انہوں نے کہا ہی تھا اس بات کو کہ وہ آئیں گے, اگر جنگ ہونی ہوگی تو جنگ کریں گے, نہیں تو سامان تو لے جا رہے ہیں وہاں بیچیں گے بازار میں. 8 دن میں انہوں نے سامان بیچا
اور معلوم ہے کتنے پرافٹ پہ، 1 درہم کا سامان 1 درہم کے پرافٹ کے اوپر بیچا ہے. تو یہ معمولی چیز، یہ بوسٹر نہیں ہے بھائی. ہم ہی آپ اگر آج بینک میں رکھ دیں پیسے، 1 لاکھ روپے جمع کریں اور 1 لاکھ روپے ہم کو پرافٹ 1 مہینے، 8 دن کی بات نہیں، میں 1 مہینہ کہہ رہا ہوں، اگر 1 مہینے میں ہم کو 1 لاکھ کے بدلے 1 لاکھ مل جائے ڈپازٹ پہ ہمارے، ہم سے کوئی سروس بھی نہ لے اور ہم سے نہ کام کوئی کروائے، کچھ بھی نہیں آگا، تو یہ ہمارے لیے بوسٹر ہی بوسٹر تو ہے. انکریج کرے گا ہمیں کچھ نہیں، بہت اچھا ہے. چلو بہترین ہے. تو اس اعتبار سے میں نے اس کو بوسٹر کے لیے لفظ بوسٹر سے تعبیر کیا. خیر قرآن مجید میں سورہ نساء کی 84 to 100 یعنی 84 سے لے کر کے 100 آیت تک اکارڈنگ ٹو مفسرین انہوں نے کہا کہ یہ اس غزوے سے، غزوہ بدر الموعد سے ریلیٹڈ ہے. البتہ بعض میرے خیال سے سورہ آل عمران میں بھی جیسے ذکر ہوا ہے 101 آیت بھی ہوئی ہے، 175 بھی ہے، 171 بھی ہے، یہ متفرق ہے. البتہ وہ بعض چیزوں سے ریلیٹڈ ہے، شاید آپ ڈائریکٹ یہ نہ کہیے کہ نہیں یہ پوری جنگ کا یہاں حال بیان ہو رہا ہے، ایسا نہیں، وہ بعض موارد سے ریلیٹڈ ہے. تو قرآن کے اندر اس کا جی بالکل ذکر ہے. اور یہ جو ابھی 173 آیت ہے آل عمران کی یا 175 آیت ہے سورہ آل عمران کی، اس میں بھی دیکھیے، میں اس کو یہاں سے آیت پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. واہ واہ. یہ سورہ آل عمران کی 173 نمبر کی آیت ہے. اصل میں ہوا کیا تھا آغا، ایک شخص ہے اس کا نام ہے نعیم ابن مسعود، یہ منافقین میں سے تھا، اور آپ کہیے تو ابو سفیان کا خاصم خاص آدمی ہوا کرتا تھا. یہ اس ٹیم سے کھیلا؟ ہاں اسی ٹیم، جب منافق ہے تو اسی ٹیم سے ہی ہوگا نا. تو یہ پوری منافقین کی، یہودیوں کی یہ پوری ٹیم ایک پروپیگنڈا چلا رہی تھی کہ ارے مکے والے تو زبردست تیاری کر رہے ہو، اتنا بڑا لشکر ہے اور یہ کریں. یہ مسلمانوں کے درمیان میں آ کر کے خالی ایک اعلان کرتے تھے، پروپیگنڈا کرتے تھے، تشہیر کرتے تھے، کس لیے؟ ہاں تاکہ یہ مسلمان جو بیچارے تازے مسلمان ہیں، تازے مسلمان ہیں، یہ ان کا ایمان اور عقیدہ ضعیف ہو، ان کے اندر ذرا سا خوف اور ڈر بیٹھ جائے تاکہ پھر یہ جنگ کے لیے منع کر دے، جنگ کے لیے نہ جائیں. کیونکہ اس طرف سے ابو سفیان بالکل بھی جنگ کے لیے تیار نہیں تھا. بہت ساری چیزیں آپ بتا بھی چکے، جیسے ایک تو خوش سالی بھی ہے ادھر، جی ابھی اس سلسلے میں اور آگے اسلام کی طاقت بھی پہچان چکا ادھر جی، اور 1500 لوگ ادھر آمادہ ہیں، یہ اسے معلوم ہے جی. تو اب یہ جو آیت ہے 173، اس میں دیکھیے 2 لفظ استعمال ہوا ہے. ایک جگہ تو الناس ہے، قال لهم الناس، یہاں ایمان والوں کا ذکر نہیں، ہاں لوگ یہاں کہا جا رہا ہے کہ قال لهم الناس، لوگوں نے کہا، وہ کہ جن سے لوگوں نے کہا. یہ لوگوں سے مراد کون ہے؟ مفسرین کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو جناب علی ابن ابراہیم قمی، ان کی تفسیر قمی ہے، انہی کے حساب سے کہتے ہیں کہ یہ ناس سے مراد یہی نعیم ابن مسعود ہے، جو ابو سفیان کا بہت خاص آدمی ہے. اس کا کام ہی یہی تھا، یہ لوگوں کو اکٹھا کرتا تھا، اکٹھا کر کہتا تھا ارے وہاں ان کے چکر مت پڑنا، تم لوگ کہاں اپنے آپ کی جان مال سب برباد کرنے والے ہو، مرا جاؤ گے سب لوگ. دیکھا ہے تم لوگوں نے کیا حال ہوا تھا تمہارا احد میں، کوئی تمہارے گھر کا کوئی زندہ بچ کے واپس آیا نہیں ہے، سارے بڑے لوگ تمہارے قتل کر دیے گئے. اب اگر یہ حماقت کیا تو ابو سفیان کا لشکر پچھلی بار سے کہیں زیادہ تیار ہے، کیونکہ وہ جیت کر کے گئے تھے، ان کے اندر فل آف انرجی ہیں ایک دم، ان کے اندر پورا جوش جذبہ بھرا ہوا ہے. تو یہ چڑھا رہا تھا لوگوں کو چڑھا رہا تھا. اب یا تو مراد اس سے نعیم ابن مسعود ہے، بعض لوگوں نے کہا نہیں صاحب یہ شیطان ابلیس بھی ہو سکتا ہے. البتہ اب وہ چاہے شیطان جو انویزیبل پوزیشن میں ہو، جسے انسان نہیں دیکھ پاتا ہے، لفظ بھائی شیطان، اب یا نعیم ابن مسعود کی شکل میں آدمی دیکھ لے، بالکل، یا شیطان ہے یا نعیم ابن مسعود، دونوں میں کوئی فرق ظاہری اعتبار ہمیں نہیں لگتا ہے. تو یہ اس کا کام یہ تھا. تو ایک آیت یہ تھی، یا اسی طرح سے اسی سلسلے میں 175 اسی آیت کا آخر جو ہے وہ دیکھیے، ہاں حسبنا اللہ ونعم الوکیل. مسلمانوں کا بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ مسلمانوں نے جواب میں کیا دیا اس کو، ادھر سے تو کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے.
بہترین کارساز ہے ہمارے لیے، کارساز ہے خداوند متعال. تو ہمارے لیے وہ ہمارا وکیل اللہ ہے، ہمارے لیے اس کی کہتے ہیں کہ اسی آیت میں لوگوں کا ذکر ہوا جو صاحب ایمان نہیں ہے، دوسری طرف صاحب ایمان کا بھی ذکر. بہترین بہترین زبردست، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اللہ کے اوپر بھروسہ کر چکے ہیں. بے شک. کیا بات ہے. خیر، تو وہ 175 نمبر کی آیت جو سورہ آل عمران میں ہے، اس میں کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مومنین. اگر مومن ہو تو پھر ڈر خوف کس چیز کا؟ کیونکہ ان کا کام ہے تو جو اولیاء شیطان ہے، اس کا نام ہی ذہن سے نکل جاتا ہے، نعیم ابن مسعود. یہ نعیم ابن مسعود کوئی علیہ السلام تو ہے نہیں، اولیاء شیطان میں سے ہے. جی جی، اولیاء شیطان کا کام ہی جو نور سے کفر اندھیرے کی ظلمت کی طرف لے آتے ہیں. بالکل لے آنا. اور لیکن جو مومن ہوتا ہے اس کو اولیاء شیطان کا کوئی خوف نہیں ہوتا ہے. تو خیر، مسلمان انرجی سے بھرے ہوئے تھے، ان کے اندر بھی ایک جوش و جذبہ تھا کہ چونکہ وعدہ تھا. اور کمال کی بات یہ ہے آغا صاحب کہ بعض لوگ تھے جو ہچکچا رہے تھے جانے میں، تو رسول اللہ نے قسم کھا کر کے اس بات کو علل اعلان بآواز بلند سب کے سامنے کہہ دیا کہ اگر تم میں سے کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتا ہے تو مت جائے، چونکہ میں نے وعدہ کیا ہے، ہمارا قرار ہے، ہمارا یہ سب طے ہو چکا ہے، میں اکیلے جاؤں گا وہاں پہ. اگر کوئی نہیں آئے، اگر کوئی نہ بھی ہوا تو تب بھی میں اکیلے جاؤں گا. یہ معمولی چیز نہیں ہے. جی اچھا، یہ تو آپ پہلے بتا چکے ہیں کہ سن 4 ہجری میں یہ جنگ ہوئی. اس کا یہ تاریخ اس کی جو ہے اس جنگ کی، پلس اس کے ساتھ یہ سوال بھی ایڈ کر دوں کہ پچھلی ہم ایپیسوڈ میں یہ بتا چکے ہیں اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے اسے واضح بھی کیا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگ کے لیے نکل رہے ہیں جی تو مدینے میں اپنا ایک جانشین بنا کے جا رہے ہیں. بے شک اس جنگ کے لیے بھی نکلے ہیں حتماً وہاں بھی ایک جانشین. ظاہر سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے. اور جب کسی کو جانشین بنا کے جا رہے ہیں اور اس جنگ کا کسی کو علمبردار بنا رہے ہیں، بالکل. تو اس جنگ کے سلسلے میں بتائیے کہ یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں آغا، آپ نے جو اس کی تاریخ کے سلسلے میں کہا ہے تو تاریخ میں ذرا سا اختلاف ہے. اختلاف البتہ ایک کثیر تعداد ہے یا گروپ ہے انٹلیکچوئلز کا، عقلاء کا، جو یہ کہتا ہے کہ 4 ہجری میں ہی ہوئی ہے اور ذی قعد کے مہینے میں ہوئی ہے. اس کو کیسے نقل کیا تاریخ میں؟ ذی قعد کے ابتدائی اسٹارٹنگ کے 8 دن رسول اللہ وہاں کتنے دن رکے تھے؟ 8 دن رکے تھے. یہ وہی مسلمانوں نے کیا کام کیا تھا؟ بزنس کیا تھا، یعنی وہی بازار والے. اور یہ بازار جو تھی یہ پہلی ذی قعدہ سے لے کر کے 8 ذی قعدہ تک یہ بازار لگتی تھی بدر کے اس جگہ کے اوپر جہاں ان لوگوں کو اکٹھا ہونا تھا. لیکن کچھ ہیں مورخین، ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، سب شعبان 4 ہجری ہی تھی لیکن شعبان کا مہینہ تھا، شعبان کے مہینے میں ہوئی ہے. اور اب جنگ احد شوال کے مہینے میں ہوئی ہے اور یہ ذی قعدہ کے مہینے میں ہو رہی ہے، تو تقریباً 10 مہینہ. بات کتنے کی ہوئی تھی؟ 1 سال بات کی. تو یہ 10 مہینے کے اوپر ہی تو وقت ابھی معین نہیں پہنچا. جی ابھی وقت جو تھا وہ نہیں تھا. لیکن خیر بالاخرے یہاں پہ اکٹھا ہونا تھا تو ہوئے. 1-2 لوگ ہیں کوئی، انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں صاحب یہ تو 3 ہجری میں تھی. 3 ہجری والی بات صحیح نہیں، اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے کڑی سے کڑی ملائیں گے تو وہ ریجیکٹ ہو جائے گی. تو یہ اس میں بہت زیادہ کوئی خاص بات نہیں ہے. ہاں، اب رسول اللہ جنگ کے لیے، یعنی اب جنگ کہیے، غزوہ کہیے، یا وہ جو ایک وعدہ تھا، ایگریمنٹ تھا جس کے تحت وہاں پہنچنا تھا، رسول اللہ مدینے سے نکلے ہیں. تو مدینے سے نکلے ہیں تو جناب عبداللہ ابن رواحہ یا عبداللہ ابن ابی، دونوں نام ان دونوں میں سے کسی ایک کو زیادہ تر وہی عبداللہ ابن رواحہ کے لیے ملتا ہے کہ ان کو اپنا جانشین مدینے میں مقرر کیا اور ساری اتھارٹی ان کے حوالے کیا. بھیا شہر کا نظام دیکھنا کہ کہیں کوئی پریشانی ہو، چیک ایک سائن کرنا ہو تو کر دینا، لوگوں کی درخواست وغیرہ ہو تو بالکل، یعنی شہرداری جو مسائل ہیں اس کو آپ سنبھالنا. اور اس کے بعد رسول اللہ 1500 لوگوں پر مشتمل لشکر لے کر کے اپنے ساتھ نکلے ہیں بدر الموعد کے لیے. اس غزوے کا کہ سپہ سالار
کون ہے؟ جناب رسول اللہ ہے. اس طرف کون تھا سپہ سالار؟ ابو سفیان تھا. جی. لیکن سپہ سالار دوسرا ہوتا ہے، پرچم بردار دوسرا ہوتا ہے. جس طرح سے دوسری اس کے پہلے کی تمام جنگوں میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پرچم بردار تھے، اسی طرح سے اس غزوے میں بھی پرچم بردار امیر المومنین سلام اللہ علیہ تھے. سمجھے آپ؟ آغا بہت جلدی سے ہم اپنی بات بھی تمام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے آڈینس بھی زیادہ تحمل نہیں کر پائیں گے. میں ایک چھوٹا سا اور سوال کر کے انشاءاللہ اس ایپیسوڈ کو یہیں پہ ہم تمام کریں گے. سوال یہ ہے، ادھر سے ابو سفیان جو کہ ابھی خشک سالی کی مار کھا رہا ہے اور وہ بھی خوف زدہ ہے، اس کے کارکردگی کیا تھی یہ خاص؟ اس میں دیکھیے ابو سفیان یہ مکار آدمی تھا، بالکل، اور اس کا بیٹا بھی اس سے بڑا مکار، اور پھر وہ آگے مکاری بڑھتی چلی گئی. سلسلہ ہے وہ چلتا چلا آ رہا ہے. یہ اس کے اندر اتنی جرأت نہیں تھی. اس نے طے تو پہلے سے کر رکھا تھا کہ ہمیں جنگ میں جانا نہیں، کیونکہ یہ خائف تھا، واقعی ڈرا ہوا تھا ہمیں جانا نہیں، جبکہ دعوت اسی کی طرف تھی، چیلنج اسی نے کیا تھا. لیکن اس کے اندر اتنی جرأت نہیں تھی کہ یہ مدینے خبر کر دیتا کہ صاحب ہم نہیں آ رہے ہیں، کوئی جنگ نہیں ہوگی. اگر یہ کر دیتا تو ذلت پہلے بھی ذلیل ہوا ہے، پھر ذلت رسوائی نصیب ہوتی، تو منع کر نہیں سکتا تھا. تو ظاہری اعتبار سے یہ لشکر اپنا تیار کر رہا تھا، 2000 کا لشکر اس نے تیار کیا ہے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی دل سے یہ راضی نہیں تھا جانے کے لیے. اس نے نعیم ابن مسعود سے اس نے کہا، سہیل کا رول دوسرا ہے، نعیم ابن مسعود سے اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم مدینے جاؤ، اور جانے کے بعد سے وہی آیت جو سٹارٹنگ میں پڑھی گئی ہے کہ مدینے جاؤ، لوگوں کو ڈراؤ، ہماری طرف سے خائف کرو، ان کے اندر ایک رعب اور وحشت ہماری طرف سے ایجاد کرو کہ ارے دیکھو کتنا زبردست لشکر لے کے آ رہے ہیں، تم لوگ کو تارو مار کر دیں گے، تم لوگ بھوسا بنا دیں گے، تمہارا وجود نہیں پتہ چلے گا، کیا نہیں ہوگا. یہ کیا، اور ساتھ میں ایک لالچ بھی دیا، کہا کہ اگر تم نے مسلمانوں کو جنگ سے منصرف کر دیا، یہ نہیں کہ ہم منصرف ہو رہے ہیں، ہماری والی لکھ مت کرنا، وہاں جاؤ، جا کر کے اگر مسلمانوں کو جنگ سے منصرف کر دیا تو میں تم کو انعام میں کیا دوں گا، 20 اونٹ دوں گا. اور 20 اونٹ کے لیے اس نے ایک سیکیورٹی، ایک گارنٹر مشخص کیا. کیا نام تھا اس کا؟ سہیل ابن عمر کو گارنٹر بنایا، کہا کہ یہ دیکھو یہ سہیل ابن عمر ہے، یہ 20 اونٹ اس کے حوالے کر دیا کہ تم اپنے پاس رکھو. جس دن یہ کامیاب ہو کر کے آ جائے گا، مسلمان جنگ سے منصرف ہو جائیں گے، یہاں آنے کا ارادہ چھوڑ دیں گے بدر الموعد میں، یہ 20 اونٹ تمہارے ہو جائیں گے. یہ آتا ہے، آنے کے بعد سے اس نے اپنا رول انجام دیا. لیکن رسول اللہ بھی اپنے عزم پر ٹکے تھے، مسلمان بھی کہہ رہے تھے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی، وہ ہمارے لیے بہترین کارساز ہے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. آپ اپنے ڈائریکٹر صاحب سے 2-4 منٹ کا وقت ایکسٹرا لے لیجئے، ورنہ یہ بات یہیں پہ ناقص رہ جائے گی. بسم اللہ. تو یہ 20 اونٹ کی لالچ تھی آقا، ٹھیک، لیکن بات یہیں پہ نہیں رکی. یہ گیا ابو سفیان کا چیلا، یہ گیا مدینے آیا، سب دیکھا کہ نہیں یہاں تو سب کچھ معاملہ برعکس ہے، سب تو بہت جوش میں ہے، جوش و خروش سے لبریز ہیں. آ کر کے ابو سفیان سے کہتا ہے، تشبیہ دیکھیے کتنی پیاری ہے، کہتا جس طرح سے انار میں دانے ہوتے ہیں منظم سب سیٹ کجین ایک دم، اسی طرح سے مدینے میں مسلمانوں کا لشکر تمہارے خلاف تیار ہو رہا ہے. اب تو یہاں ان کے پتے پانی ہو گئے، اب کرے کیا یہ؟ تو اس نے کچھ قریش کے لوگوں سے مشورہ کیا کہ یار دیکھو جنگ تو کرنا نہیں ہے، بہانہ تو ہمارے پاس خشک سالی کا ہے، اور اس بنیاد کے اوپر ہم جنگ نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ سب اپنا نقصان ہوگا. تو ظاہری اعتبار سے ہم لشکر لے کر کے نکلیں گے، لہذا 50 سوار اور 2000 لشکر لے کر کے یہ مدینے سے نکلا، اب مکے سے نکلا، اور یہ تھا کہ ہم لوگ کچھ دور جائیں گے، جانے کے بعد سے واپس آ جائیں گے کہ بھائی نہیں وہ ہم لوگ گئے تھے مگر خوشحالی تھی، وہ لوگ آئے نہیں. اچھا یہ تھا کہ ہم لوگ کچھ دور جائیں گے، اگر مسلمان، تب تک ہم کو پتہ چل ہی جائے گا کہ مسلمانوں کا لشکر آیا ہے یا نہیں. اگر نہیں آیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہم فتح کا سہرا ہمارے سر پر، بھائی سب آئے نہیں، ہم لوگ تو نکلے تھے، اور اگر آئے تو ہم وہاں پہ بات کر لیں گے، بھائی خوشحالی ہے، ہم جنگ نہیں کر سکتے، فلاں نہیں کر سکتے، اور ہم تو آئے ہیں یہاں پہ سامان بیچنے کے لیے، یہ بات بھی رکھیں. جی اب یہ ہوا کہ صاحب یہ نکلے ہیں اپنا لشکر لے کر کے، نکلے ہیں نہیں، نکلا ہے اپنا لشکر لے کر کے، مکے سے نکلا. تو ایک میں سمجھتا ہوں 40-45 کلومیٹر 50 کلومیٹر
नियर अबाउट आया है ये अपना लश्कर लेकर के, यानी 2 दिन के रास्ता, इसने 2 दिन का रास्ता तय किया है। उसके बाद वहां पे इन्होंने अपना डेरा खैमा सब लगा दिया, नस्ब कर दिया। तकरीबन 1 दिन के आसपास वहां पे ये रुका है, और इसको खबर मिल गई कि साहब मुसलमान तो पहली तारीख से ही वहाँ मौजूद हैं। पहले ज़िलक़ादा जबरदस्त लश्कर है, लदे फंदे आए हैं, हर रोज 2-2 3-3 ऊँट उनके लिए ज़िबा हो रहा है जी। 2-3 नहीं बल्कि ज्यादा ज़िबा हो रहा है, कई ऊँट ज़िबा हो रहे हैं उनके खाने पीने के लिए। तो अभी इसके हालत हो गई ख़राब कि साहब अब तो हम जंग किसी कीमत में नहीं कर सकते। इसने कहा कि नहीं, ऐसा है कि हम वापस चलते हैं यहाँ से जी। तो इसने वापसी का इरादा किया और अपने आने के पहले ही किसी को भेज करके मक्के में इस चीज़ का ऐलान करवा दिया कि खुश्कसाली की वजह से जंग जो है वो कैंसिल हो गई है, फिर बाद में कभी जंग होगी किसी अच्छे मौसम में, जो बहार का मौसम होगा और फरावानी नेमत का मौसम होगा, उसमें फिर जंग हम करेंगे। जब ये लश्कर मक्के पहुंचा है, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, बहुत अच्छा वर्ड है। तो वो औरतें वहाँ की मालूम है क्या कह के इस्तकबाल कर रही थी, कह रही थी जयशुस्सवीक जयशुस्सवीक, ये तालियां बजा रही थी, कहती जयशुस्सवीक। सवीक कहते हैं साहब सत्तू को जी, सत्तू जानते हैं ना, जो इस्तेमाल होता है, हाँ बस चने वगैरह का, लाइक मुख्तलिफ चीज़ों के सत्तू बनते हैं, उसको आदमी घोल करके पीता है पानी में। तो कहा ये सत्तू खाने वाला लश्कर जंग के लिए गया था, जा करके रास्ते में इन्होंने सत्तू खाया और लौट करके वापस आ गए हैं। तो ये है, तो गोया इनका ये मस्खरा किया गया है, बहुत मजाक उड़ा। ये असमें बदरुल मौइद का मकसद ही यही था कि वो कलंक जो अबू सुफियान की पेशानी के ऊपर लगा हुआ है बदर कुबरा का, ग़ज़वा बदर का, वो धोया जा सके। लेकिन यहाँ तो और दोबारा रुसवाई बालाए रुसवाई, जिल्लत बालाए जिल्लत, और ज़्यादा ज़लील ये हुआ है। और हालांकि 20 से आपके पास वक्त नहीं है, मैं बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे सरफ नज़र करते हुए एक बात और, सफ़वान इब्न उमय्या ये भी एक पहले भी गालिबन जी पहले चुका है अपने बाप से, सफ़वान बाप से नहीं, खुद अबू सुफियान से पहले नहीं, इसने पहले ही कहा था, जब इस ओहद के मैदान में ही कहा था, जब इसने कहा था कि अगले साल बदरुल मौइद पूरे 1 साल के बाद फला जंग मिलिएगा, हम वहीं जंग करेंगे, रू दर रू होंगे। तो इसने वहीं समझाया था, टू द फेस, एकदम सामने सामने कहा था कि क्या हिमाकत का काम कर रहे हो, ये अभी हारे हैं, 1 साल के अंदर ये रिकवर होंगे, अपने आप को जंग के लिए मुहैया करेंगे, हर एतबार से अफराद बढ़ेंगे, असलहे इकट्ठा करेंगे। ये काम मत करो, तुम इस खुशी में हो कि तुम जीत के जा रहे हो तो अगली बार फिर जीत जाओगे, नहीं, ये जीत और फतह इनके नसीब में है। ये इस बार एक मिस्टेक हुई, ये उस मिस्टेक को, इस गलती को इस्लाह करेंगे और तुम्हारे सामने आएंगे। इसने यहाँ पर भी आकर समझाया था, लेकिन इसने नहीं समझा। तो इन्हीं के लोगों ने इनको समझाने की कोशिश किया है, इनकी अक्ल के ऊपर ताले लगे थे, पत्थर पड़ा हुआ था। खुलासा ये कि बदरुल मौइद वो जंग है, वो गज़वा है जिसमें एक कतरा भी खून नहीं बहा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट मुसलमानों को मादी एतबार से नसीब हुआ। ये हाँ बूस्टर था ये उनके लिए, जो आगे काम आएगा। अलबत्ता यहाँ से ये अबू सुफियान जब लौटा है अपना लश्कर लेकर के बीच रास्ते से, तो इसने एक खत भेजा था कि ऐसा है रसूलुल्लाह के पास कि मैं वापस जा तो रहा हूँ, ये जंग तो कैंसिल है, लेकिन अगली जंग में हम आपसे रूदर्रू होंगे। और वो तकरीबन मुकद्दमा साजी होती है जंगे खंदक के लिए। हालांकि भी जंग खंदक में मुमकिन है कोई फासला हम कब बयान करेंगे उसको नहीं मालूम, लेकिन ये एक मुकद्दमा चीनी थे, एक प्रीफेस कहा जा सकता है इसको, कि तमहीद थी जंगे खंदक के लिए कि हम वहाँ पे आपसे रूदर्रू होंगे। तो परवरदिगार आलम ने रोब और वहशत, ये बूस्टर जो है वो खाली पैसे का बूस्टर नहीं था। वो क्यों भाई, 2000 आदमी थे, 50 सवार थे, यहाँ तो 1500 थे, 1500 ईमानी तक़वियत भी इसमें मिली। ये अल्लाह का रोल, परवरदिगार आलम के ऊपर ईमान और अकीदा अगर मजबूत रहे तो चाहे जंग का मैदान हो, चाहे घर हो, चाहे गली और कूचे हो, दुनिया और का कोई भी मरहला हो, जिंदगी का कोई भी लम्हा हो, हर जगह इंसान कामयाब व कामरान, फतहमंद और पीरूज रह सकता है। बेशक, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। हमारे पास बहुत मुख्तसर सा वक्त था जिसमें हमने ये ज़्यादा मफ़ाहिम आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। आपका वक्त ज़्यादा ले लिया नहीं, कोई मसला नहीं, और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि मज़ीद जंग-ए इस्लामी जो हो चुकी हैं उनके सिलसिले में हम क़िबला की खिदमत में रहें और आपसे इस्तिफ़ादा करें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।